الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المعارج چل رہی تھی اور اس کی تقریباً ہم 21ویں آیت تک پہنچے تھے۔ 19ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فطرت، اس کی اکثر جو طبیعت رہتی ہے یا طبعی تقاضا ہوتا ہے جو اس پر عموماً غالب آ جاتا ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ ارشاد ہوا تھا ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان کو بڑا بے صبرا حریص بنایا گیا ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا، جب اسے کوئی برائی پہنچتی ہے تو سخت گھبرانے والا ہے۔ واذا مسہ الخیر منوعا، اور جب کوئی بھلائی پہنچے تو روک رکھنے والا ہے، یعنی کنجوسی کرتا ہے، روک لیتا ہے۔ تو یہ انسان کی عموماً فطرت ہوتی ہے کہ جب اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا بڑا گھبراتا ہے اور شکوہ شکایت کرتا ہے، قلبی اضطراب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بارگاہ الہی میں شکوہ شکایت اور زبان اعتراض دراز کرنے سے بھی باز نہیں آتے ہیں، اور جب اللہ تبارک و تعالی ان کی اس عارضی اور وقتی پریشانی کو دور فرما کے احسان عظیم فرماتا ہے تو وہ تمام باتیں بھول کر اس نعمت جو اللہ تعالیٰ اب عطا فرما رہا ہے حاصل کرنے کے بعد، اس نعمت کو پانے کے بعد پھر اس کو روک لیتے ہیں اور دوسروں تک نہیں پہنچاتے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اپنی تنگ دستی کو ہمیشہ یاد رکھتے کہ جس طریقے سے وقتی طور پر، عارضی طور پر ایک پریشانی، تنگ دستی یا رزق وغیرہ میں دیگر کسی لحاظ سے رکاوٹوں کی وجہ سے جیسا میں پریشان ہوا، مجھے ذہنی ٹینشن ہوا، گھر والوں کو اضطراب پیدا ہوا، ایسے ہی اس معاشرے میں سینکڑوں غربا ہیں، مجھے ان کی پریشانی کو بھی دور کرنا چاہیے، ان کے بھی ذہن کو سکون فراہم کرنا چاہیے، لیکن وہ اس کو بھول بھال جاتا ہے اور پھر وہ بلکہ یہ یاد بھی نہیں رکھتا کہ کبھی مجھ پہ کوئی تنگ دستی آئی تھی۔ وہ سمجھتا ہے کہ ہم تو وہ ظاہر بھی کرتا ہے اور اس کو ماضی یاد ہی نہیں آتا، وہ سمجھتا ہے ہم شروع سے ایسے ہیں اور کبھی بھی ہم پر تنگ دستی وغیرہ نہیں آئی ہے، جس سے مزید اس کا تکبر میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو ایسے بہت سے لوگ آپ دیکھیں گے کہ جو پہلے تنگ دستی کی شکایت کرتے ہیں، پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی ہوتی ہے اور وہ دنیاوی ترقی حاصل کر لیتے ہیں تو اس ترقی کو فقط اپنا کمال قرار دے کر اور گویا کہ معاذ اللہ یوں ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، کہ جیسے وہ یعنی زبان حال سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں تنگ دستی دی تھی، لیکن ہماری ذہانت نے اور ہمارے بر وقت درست کیے گئے فیصلوں نے آج ہمیں دیکھو یہاں تک پہنچا دیا۔ تو سارا کریڈٹ، سارے کمال کو اپنی جانب منسوب کرتے ہیں اور دوسروں سے پھر رزق کو روک لیا جاتا ہے۔ جی ہمیں بڑی محنت کر کے یہاں تک آئے ہیں، بانٹنے کے لیے پیسہ کوئی ہم نے جمع کیا ہے، بانٹنے کے لیے کوئی پیسہ ہم نے کمایا ہے، حالانکہ سوچنا چاہیے کہ دیا بھی اللہ نے ہے، سوچ بھی اللہ نے عطا فرمائی تھی۔ اسی طرح جب آپ کام کر رہے تھے، بزنس کر رہے تھے، تو آپ کو بہت سارے حادثات سے کس نے بچایا تھا؟ اللہ نے بچایا تھا۔ لہٰذا غربا کا ایک حق اپنے مال میں ضرور رکھنا چاہیے تھا، لیکن انسان عموماً ایسا نہیں کرتا۔ اس کے برعکس بہت سے ایسے ہوتے ہیں جن پہ اللہ کی خصوصی کرم نوازی ہوتی ہے، وہ نیک اعمال بھی کرتے ہیں اور اپنے مال میں سے غربا کے لیے حق بھی ایک قائم کر لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ عبادات پہ استقامت حاصل کرتے ہیں، کبھی بھی تکبر ان کے قلب میں پیدا نہیں ہوتا، ہمیشہ عاجزی انکساری کے دامن کو تھام کر رکھتے ہیں۔ ان کا آگے پھر اللہ نے تذکرہ فرمایا الا المصلین، مگر نمازی حضرات، الذین هم علی صلاتہم دائمون، جو اپنی نماز کے پابند ہیں، ہمیشگی کرنے والے ہیں۔ اب ان کی مدح بیان فرمائی کہ یہ تو عام انسان کا معاملہ ہے، لیکن جو تقوی پرہیزگاری اختیار کرے، اللہ تعالیٰ کی عبادات اختیار کرے، اور ان کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنی نماز پر ہمیشہ دوام اختیار کرتے ہیں۔ والذین فی اموالہم حق معلوم، اور وہ جن کے مال میں ایک معلوم حق ہے۔ معلوم حق ہے یعنی انہوں نے کچھ اپنے مال کا حصہ کچھ لوگوں کے لیے مخصوص کر رکھا ہے، گویا کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی اتنا جو ہے نا یہ تو پہنچے گا فلاں فلاں کو، تو گویا کہ یہ ایک ایسا حق ہے جو انہوں کو معلوم ہے، یعنی انہوں نے علیحدہ کر کے معین کر دیا ہے۔ اور کس کے لیے؟ للسائل والمحروم، سائل کے لیے اور محروم کے لیے۔ یہاں دونوں کیٹگریز کا ذکر کر دیا گیا۔ سائل سے مراد وہ فقراء ہیں، وہ غرباء ہیں جو طلب کرتے ہیں کہ جی ہمیں ہماری مدد کیجئے، دے دیجئے، اور محروم سے مراد وہ سائل ہے کہ اگر نہ مانگے تو عموماً لوگ اس کو محروم رکھتے ہیں،
جس کو آپ سفید پوش کے نام سے تعبیر کرتے ہیں، کہ ہماری عادت ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے سامنے ہاتھ پھیلائیں، اپنی محتاجی کا، اپنے درد کا اظہار کریں، تب ہم کہیں جا کے حفظ نفس محسوس کرتے ہیں، پھر اپنا ذہن بناتے ہیں اور دیتے ہوئے اسے مزید ذلیل کر کے پھر اس کو وہ پیسہ دے دیا جاتا ہے۔ اس کے برعکس ہزاروں ایسے لوگ ہوتے ہیں، بلکہ اپنے محلے میں دیکھیے، اپنے خاندان میں دیکھیے، جو سفید پوش ہوتے ہیں۔ گزارا بڑی مشکل سے ہو رہا ہے، تنگ دستی کے ساتھ ہو رہا ہے، ٹینشن، فکریں ہیں، لیکن وہ کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتے، تو ہم انہیں خوش پوش اور خوشحال محسوس کر کے ان کی امداد کی طرف مائل نہیں ہوتے، تو اس وجہ سے وہ لوگ محروم رہ جاتے ہیں۔ تو پھر فقیر اور مساکین دو طرح کے ہوئے، ایک وہ جو اپنی مسکینی، اپنی فقیری کو ظاہر کر کے آپ سے کچھ طلب کرتا ہے، اور دوسرا طلب تو دور کی بات، وہ اپنی فقیری اور مسکینی کو بھی چھپاتا ہے، اور اس وجہ سے اکثر وہ محروم ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جن لوگوں کی مدح بیان فرمائی، وہ اللہ نے ثابت فرمایا کہ ان کی ایک خصوصیت صفت یہ بھی ہے کہ اگر کوئی مانگتا ہے اسے بھی عطا فرماتے ہیں، اور اگر کوئی نہ مانگے اور اس کی بنا پر محروم رہ جانے کا اندیشہ ہو، جس کو سفید پوش کہتے ہیں، تو تجسس کر کے اور جستجو کرنے کے بعد، ڈھونڈ تلاش کے بعد ایسے لوگوں کو پا کر ان کی بھی امداد کرتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ ہمارے اکابرین کی عادت کریمہ تھی کہ جب وہ کسی شخص کو دیکھتے کہ وہ تنگ دست ہے اور اپنی تنگ دستی کا اظہار نہیں کر رہا ہے، تو اس کی سفید پوشی کا بھرم رکھنے کے لیے رات میں چپکے سے اس کے گھر کے پاس جا کے ایک پوٹلی میں پیسے سے باندھ کر اور اسے گھر کے صحن میں پھینک دیا کرتے تھے۔ کوئی رکع وغیرہ لکھ دیتے تھے کہ بھئی اگر آپ قبول کر لیں گے تو ہماری طرف سے احسان ہوگا، یہ سمجھیں اللہ کی غیبی امداد ہے آپ کے لیے۔ اس سے اس شخص کی عزت پہ رہ جاتی تھی، پردہ رہ جاتا تھا، اس اندر والے شخص کو نہ پتہ چلتا کہ کون یہ پھینک کر چلا گیا اور کس نے میری مدد کی ہے۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ پہلی بات تو ہم محتاج کی اظہار محتاجی کا انتظار کرتے ہیں، اور اگر وہ نہ کرے تو ہم اس کو محروم کر دیتے ہیں، اور یا پھر اگر کوئی ایسا ہے کبھی دریا سخاوت جوش میں آیا اور ہم نے کہا کہ چلو یار فلاں رشتہ دار مانگ تو نہیں رہا لیکن ضرور تنگ دست ہوگا، پھر بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ اس کا ہمارا یہ امداد کرنا اور اس کا ہماری امداد کو قبول اور وصول کر لینا یہ بقیہ لوگوں پر ظاہر ہو جائے، تو سناتے ہیں ذرا اس کو، پھر اشارتاً کنایتاً کسی بھری محفل میں بول بھی دیتے ہیں، تو اس سے بیچارہ اس کی عزت نفس انتہائی مجروح ہوتی ہے اور اس کی سفید پوشی کا بھرم قائم نہیں رہ پاتا، یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ تو اللہ نے مدح فرمائی کہ والذین فی اموالہم حق معلوم، اور وہ جو اپنے مالوں وہ لوگ کہ ان کے مالوں میں ایک معلوم حق ہے، للسائل والمحروم، مانگنے والے کے لیے اور اسے جو بغیر مانگے محروم رہتا ہے، والذین یصدقون بیوم الدین، اور وہ جو قیامت کے دن کی تصدیق کرتے ہیں، یعنی اسے سچا قرار دیتے ہیں، یہ بھی ان کی خصوصیت ہے، والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور وہ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈر رہے ہیں، خوف زدہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی گرفت نہ ہو جائے، اللہ ہمیں عذاب میں مبتلا نہ فرما دے، ڈرتے ہیں۔ ان عذاب ربهم غیر مأمون، بے شک ان کے رب کا عذاب نڈر ہونے کی چیز نہیں، یعنی ایسا اللہ کا عذاب ایسا نہیں کہ جس سے انسان اپنے آپ کو مامون اور محفوظ تصور کر کے اس کے خوف کو نکال دے، لہٰذا اللہ کے عذاب سے ڈرنا ہی چاہیے، بلکہ کثیر مقام پہ جیسے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اس سے مراد اس کے عذاب سے ہی ڈرنا ہے، اور یہ امر کا صیغہ ہے، لہٰذا اللہ کے عذاب سے ڈرنا یہ ہم پر واجب ہے۔ لہٰذا اسی لیے فقہاء نے فرمایا کہ اگر کسی کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا جائے اور وہ کہے کہ میں تو نہیں ڈرتا ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، تو گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ان احکام کو فراموش کر رہا ہے، ان کو نظر انداز کر رہا ہے، ان کا انکار کر رہا ہے کہ جس میں اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا، تو اس کی اس بدتمیزی کی بنا پر اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کو معمولی اور حقیر جاننے کی بنا پر فقہاء نے فرمایا کہ حکم کفر دیا جائے گا، اس کو تجدید ایمان کرنا ہوگا، تجدید نکاح بھی کرنا ہوگا۔
لہٰذا قطعاً اللہ تعالیٰ کے عذاب کو معمولی گمان کرتے ہوئے یا اپنے آپ کو اس کی گرفت سے محفوظ تصور کرتے ہوئے کبھی بھی توہین آمیز کلمات نہیں کہنے چاہیے۔ اگر سننے والوں میں سے کسی کی زبان سے کبھی نکل گئے ہوں دانستہ یا نادانستہ، فوراً توبہ کریں۔ تو آگے ارشاد فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم، مگر اپنی ازواج پر، او ما ملکت ایمانہم، یا اپنی کنیزوں پر، فإنہم غیر ملومین، تو بے شک ان کو اس پر کچھ بھی ملامت نہیں ہے۔ یعنی اپنی جو تقاضائے بشریت ہے یا تقاضائے نفسانیت جو آپ کہہ لیں اس کو، کہ مطلب جو آدمی اپنی ضرورت پوری کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے کچھ جائز طریقے مقرر کر دیے ہیں، ان طریقوں کو چھوڑ کر کسی اور طریقے کو اختیار کرنا یہ نقصان کا باعث ہوتا ہے۔ لہٰذا وہ پہلے دور میں کنیزیں اور لونڈیاں بھی ہوا کرتی تھی، اب تو اس کا تصور ختم ہو گیا۔ لہٰذا زوجہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کے ساتھ قریب ہونا اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا ہے۔ اسی طرح عورت کے لیے شوہر اللہ کی ایک نعمت ہے کہ اس کے بعد انسان حرام ذرائع سے اپنے تقاضائے بشریت پورے نہیں کرتا ہے یا تقاضائے باطنی پورے نہیں کرتا ہے، بلکہ حلال طریقے سے کر لیتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی مدح فرمائی کہ جو برائی سے بچ کر اپنی ازواج سے ہی تعلق قائم رکھتے ہیں یا اپنی کنیزوں سے تعلق قائم رکھتے ہیں تو یہ بھی قابل مدح ہیں۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، پس جو شخص تلاش کرے ان عورتوں کے علاوہ کو، یعنی بیویوں اور کنیزوں کے علاوہ کو، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو یہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ تو اس میں ہر وہ عمل، ہر وہ چیز آ جاتی ہے کہ جو اپنی شرمگاہ کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے انسان شرعی اجازت کے بغیر اختیار کرتا ہے۔ لہٰذا اس کی تفصیل تقریباً جو ہمارے تھوڑا سا بھی دین سے شغف رکھنے والے ہیں یا معاشرے میں رہتے ہیں، حصہ ان کو پتہ ہے کہ کیا چیز حلال ہے کیا حرام ہے، وہ بآسانی جان سکتے ہیں۔ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی یعنی وعدوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ امانت کی حفاظت کا مطلب جیسے امانت لی بعین ہی اس کو واپس کر دیتے ہیں، اس میں خیانت نہیں کرتے ہیں، تو یہ امین لوگوں کی بھی اللہ نے مدح فرمائی۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ پہلے دور میں، چونکہ یہ ضمن ایک مسئلہ عرض کر دیتا ہوں، پہلے دور میں سونے اور چاندی کے سکے چلتے تھے، اور یہ نئے جو ہوتے تھے بالکل پورے وزن کے ہوتے تھے، لیکن پرانے سکے گرنے کی وجہ سے، کثرت استعمال کی وجہ سے گھس جایا کرتے تھے، تو ان کے وزن میں تھوڑی بہت کمی آ جایا کرتی تھی، جھڑ گیا سائیڈ سے، گھس گیا۔ پہلے دور کا سونا اور چاندی تھا، تو اس لیے حکم شرعی اس زمانے میں یہ تھا کہ اگر کسی نے اپنا سونا یا چاندی کے سکے آپ کے پاس امانتاً رکھوائے تو اس میں آپ تصرف نہیں کر سکتے، یہی بعین ہی واپس کرنے ہوں گے، کیونکہ اس زمانے میں سونا چاندی اگر بالفرض آپ نے لیا اور آپ نے سوچا چلو خرچ کر لیتا ہوں، جب وہ مانگے گا اتنے دے دوں گا، ہو سکتا ہے جو لیے تھے وہ زیادہ وزن کے ہوں اور جو آپ دے رہے ہیں وہ پہلے کے مقابل میں تھوڑے کم وزن کے ہوں، تو اس سے پھر امانت پہ خیانت کا ایک تصور پیدا ہو سکتا ہے یا اس کا شائبہ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا پہلے دور میں تو اس کو منع کیا گیا۔ آج ہمارے دور میں جو کاغذ کا نوٹ چل رہا ہے، یہ اگر نیا ہو تب بھی وہی قیمت ہوتی ہے، پرانا ہو تب بھی وہی، مثلا 100 روپے کا نوٹ ہے، دونوں 100 کے ہی کہلائیں گے، برابر ہوتے ہیں۔ لہٰذا اس آج کے دور میں اگر کسی نے کسی کا کیش پیسہ امانتاً رکھا ہو تو چونکہ اس میں تبدیل کر لینے کی بنا پر قیمت یا وزن میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لہٰذا اب بعین ہی اسی پیسے کو دینا لازم نہیں ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کو اجازت دے رہے ہیں کہ کسی کی امانت آپ کے پاس آئے تو آپ اس کو اپنے ذاتی کاموں میں استعمال کر لیں، ایسا نہیں کر سکتے۔ مالک کی اجازت کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں، یا اگر آپ کو غالب گمان ہے کہ میں خرچ کر لوں گا تو مالک برا محسوس نہیں کرے گا، وہ اتنا کلوز ہے، تو پھر آپ کر بھی سکتے ہیں۔ لیکن ہماری گفتگو صرف اس بات میں ہو رہی ہے کہ جو پیسہ ہمارے پاس رکھوایا گیا، کیا واپس لوٹاتے ہوئے بعینی یہی پیسہ لوٹانا ہوگا یا بدل کر بھی پیسہ دے سکتے ہیں؟ تو بدل کر بھی دے سکتے ہیں، کیونکہ پیسوں میں نوٹ کی تبدیلی کی بنا پر کوئی قیمت میں کمی بیشی کا تصور پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا
وعہدہم راعون، اور وہ اپنے عہد کی رعایت کرنے والے ہیں، یعنی وعدہ پورا کرتے ہیں۔ وعدہ پورا کرنا یاد رکھیں کہ یہ واجب ہے، اس پہ آخرت میں گرفت بھی ہوگی، لیکن یہ اچھی طرح یاد رکھیے گا کہ وعدہ اگر کسی نے کیا، مثلا میں کل آپ سے ملوں گا، پرسوں مل لوں گا، اچھا فلاں چیز آپ کو دے دوں گا، تو اس سے وہ قضاءً یعنی قاضی کی عدالت میں قابل گرفت نہیں ہوگا، اس کا مواخذہ نہیں کر سکتے ہیں۔ یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں قاضی صاحب کے پاس جا کر کہ جی اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کل ملوں گا اور وعدہ خلافی کر دی، اس کو جیل میں بند کرا دیں۔ تو وعدہ توڑنے پر کوئی سزا شرعاً دنیا میں نہیں ہے، ہاں آخرت میں اللہ تعالیٰ گرفت فرمائے گا اگر جان بوجھ کر توڑا گیا ہوگا تو اس لیے پہلی بات تو یاد رکھیں کہ وعدے کے لیے کوئی لفظ وعدہ کہنا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ وعدے کا مطلب ہے اقرار۔ آپ دل میں پختہ ارادہ کر کے زبان سے اس کا اقرار بھی کر لیں تو اس کو وعدہ کہتے ہیں۔ جیسے آپ نے کہا اچھا اس نے کہا کسی نے کہا یار کل مل لو بھائی ضروری کام ہے، آپ کے دل میں پختہ ارادہ ہے، آپ نے کہا ٹھیک ہے میں کل ملتا ہوں، تو یہ پختہ ارادہ، قلبی پختہ ارادہ اور زبان کے اقرار مل گیا، یہ وعدہ ہو گیا۔ اگر آپ نے صرف دل میں سوچا ہے، پختہ ارادہ کیا ہے، تو یہ ارادہ ہے، وعدہ نہیں ہے، تو وعدے ارادے میں یہ فرق ہوتا ہے۔ تو بہرحال اگر آپ نے کسی نے بھی وعدہ کیا اور اگلے دن پھر مثلا کسی جگہ جانے کا وعدہ تھا اور اس وقت میں بھول گیا، اچانک کوئی بہت ہی ایمرجنسی آ گئی جس کی بنا پہ نکل نہیں سکتا تھا، تو پھر یہ وعدہ خلافی نہیں کہلائے گی اور یہ شخص گناہگار نہیں ہوگا۔ اور اگر بلا کسی عذر کے وعدہ کر لیا ہے، عذر بھی کوئی نہیں ہے، نہیں جا رہے جان بوجھ کر، اب اس صورت میں گناہگار بھی ہوگا۔ تو اب اس سے وہ بھائی بہن ذرا درس حاصل کریں، یہ خصوصاً جو مکینک حضرات ہوتے ہیں یا کوئی بھی الیکٹرانک کا کام کرنے والے یہ اس قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں، یہ جھوٹے وعدے کرتے ہیں، کل بس آپ آ کے لے جائیے گا، حالانکہ دل میں ہوتا ہے کہ کل ٹھیک کر کے نہیں دینا ہے کیونکہ بڑی پارٹیوں کے کام آئے ہوئے ہیں، لیکن وہ جلدی پھنسانے کے لیے گاہک کو وہ لے لیتے ہیں۔ اب بیچارہ وہ کل آئے گا جی پرسوں آئیے گا، ترسوں آئے گا، یا دکان سے غائب ہو جائیں گے، اس طریقے سے ایک آدھ ہفتے بعد اسی ٹائم پہ دینا ہے جو پہلے ذہن میں تھا، لیکن زبان سے جھوٹ بول کر اور پھر اس کے بعد وعدہ خلافی ہوتی ہے، اس سے انسان گناہگار ہوتا ہے۔ اس قسم کی حرکات کو چھوڑ دینا چاہیے۔ والذین هم بشہاداتہم قائمون، اور وہ جو اپنی گواہیوں پر قائم ہیں، یعنی جو گواہی دیتے ہیں اس پر قائم رہتے ہیں۔ اس سے مراد تو ویسے کسی مالی معاملے کی یا کسی دیگر معاملے کی گواہی ہے، یا پھر وہ گواہی سے مراد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کے حق ہونے کی گواہی اور اس پر استقامت پذیر ہونا۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ اولئک فی جنات مکرمون، یہ ہیں جن کا باغوں میں اعزاز ہوگا، یعنی جب وہ جنت میں جائیں گے، جنت کے باغات میں ان کے حق میں اعزازی مطلب سمجھ لیں محافل ہوں گی، تقریبات ہوں گی، ان کی شان بڑھائی جائے گی۔ فمال الذین کفروا قبلک مہطعین، تو ان کافروں کو کیا ہوا کہ آپ کی طرف تیز نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ عن الیمین وعن الشمال عزین، دائیں اور بائیں گروہ کے گروہ، یعنی یہ جو کفار ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قہر بھری نگاہوں سے دیکھتے تھے، منتظر ہوتے تھے کہ کوئی نقصان پہنچا سکیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس حرکت کی مذمت فرمائی۔ اَیَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ، کیا ان میں سے ہر شخص یہ طمع کرتا ہے، لالچ کرتا ہے کہ وہ آرام اور چین کے باغ میں داخل کیا جائے گا؟ کلا، ہرگز نہیں۔ جیسے کہ آپ پہلے بھی کئی اس طرح مضامین گزر چکے ہیں کہ ان کے سرداروں کو جب سمجھایا جاتا تھا کہ تم بات مانو گے، نہیں مانو گے تو عذاب جہنم ہوگا، اور مان لو گے تو تم جنت میں جاؤ گے، میدان محشر میں تمہیں عزت ملے گی۔ تو وہ بولتے تھے کہ نہیں، اگر ہم اسلام قبول نہیں کریں گے، جس سے دنیا میں ہم باعزت ہیں، تم دیکھنا کہ ہم میدان محشر میں بھی ہوں گے۔ یہ زوم تھا ان کو کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اگر ہم اٹھیں گے بھی تو یہ ہماری سرداری قائم رہے گی۔ کلا، ہرگز نہیں۔ انا خلقناہم مما یعلمون، بے شک ہم نے انہیں اس چیز سے بنایا ہے جسے جانتے ہیں، جسے یہ خود جانتے ہیں، یعنی ایک پانی کی بوند سے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ تو اب ان کا یہ کہنا کہ ہم میدان محشر میں اٹھیں گے اور بڑی شان کے ساتھ اٹھیں گے، اور اللہ تعالیٰ اگر بالفرض کو جنت ہے تو ہم جنت میں جائیں گے، تو یہ کس وجہ سے، کس چیز کے بلبوتے پر یہ دعویٰ کر رہے ہیں؟ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے ہمیں پیدا کیا وہ اس کا سبب ہے، تو ایسا تو نہیں ہے۔ یہ تو پھر مطلب ہر شخص جو ہے وہ پانی سے ہی پیدا کیا گیا ہے،
تو اس کا مطلب سب کے سب جنت میں جانے چاہیے اور سب کو آخرت میں مقام و مراتب ملنے چاہیے، یہ نہیں۔ تو اللہ نے اس کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ اصل میں جنت اور جہنم میں جانے کا معیار کفر اور اسلام ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ، بے شک پیدا کیا ہم نے انہیں اس چیز سے جسے وہ جانتے ہیں، کہ خود یہ جانتے ہیں کہ ہمیں ایک پانی کی بوند سے پیدا کیا، اور پانی کی بوند میں فی نفسی کوئی ایسا کمال نہیں ہے کہ جس کے بعد کوئی اس کے اوپر مرتب ہونے والی شے یا اس کی وجہ سے مارز وجود میں آنے والی شے کو اللہ تعالیٰ ضرور انعام عطا فرمائے گا۔ اس میں تو سب انسان برابر ہیں، بلکہ اصل جو معیار خداوندی ہے وہ کفر اور اسلام ہوگا۔ فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون، تو مجھے قسم ہے اس کی جو سب مشارق اور مغارب کا مالک ہے، انا لقادرون، کہ ضرور ہم قادر ہیں۔ کس بات پر؟ علی ان نبدل خیرا منہم، اس بات پر کہ ان سے اچھے بدل دیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یقیناً اس بات پر قادر ہے کہ ان کو مار دے اور ان کی جگہ ایک اور قوم کو لے آئے جو مطیع اور فرمانبردار ہوگی۔ وما نحن بمسبوقین، اور ہم سے کوئی نکل کر نہیں جا سکتا، کوئی راہ فرار اختیار نہیں کر سکتا، لہٰذا ڈرنا چاہیے۔ تو اس میں واضح طور پہ بتا دیا کہ ایک تو جنت میں جانے کا مدار جو ہے وہ ایمان پر ہے، ایمان کی بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسی چیز سے پیدا کیا ہے کہ فی نفسی اس چیز کے اندر جنت یا جہنم میں جانے کے سلسلے میں کوئی کمال پوشیدہ نہیں ہے، ایمان یا کفر کی بنا پر انسان جائے گا۔ انشاءاللہ اس پہ سلسلہ کلام جاری رکھیں گے کل کے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد